اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ قسم ہے کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم آگاہ کرنے والے ہیں، ایسی رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ بے شک ہم پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات مراد ہے۔ بس اس آیت سے اس ماہ کی اور خاص کر 15ویں رات کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہے، اور اس ماہ کے متعلق شریعت مقدسہ کے چند احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے چاند کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، 15ویں شب کو عبادت کرنا اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 3، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ نمبر 4، یوم شک میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ سب احکام احادیث میں مشروع ہیں، مختصر طور پر کچھ درج کیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شمار رکھو شعبان کے چاند کی رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ رمضان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں اختلاف کم ہوگا۔ ترمذی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے۔ ابو داؤد۔ ان دونوں روایتوں سے قولاً فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدھے شعبان کی یعنی 15ویں رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کو بخش دوں گا، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے میں اس کو روزی دوں گا، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ عافیت کے لیے دعا مانگے اور اس کو عافیت دوں گا، کیا کوئی ایسا ہے رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ میں نے اس رات نفل نماز کے سجدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک برضائک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیہ انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں تیرے عقاب سے تیرے درگزر کرنے کی پناہ لیتا ہوں اور تیرے غصے سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگ لیتا ہوں جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو میں نے اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سیکھ لے اور دوسروں کو بھی سکھائے، کیونکہ جبریل نبینا علیہ السلام نے مجھ کو سکھائی اور کہا اسے سجدے میں بار بار پڑھوں۔ اسی روایت کے دوسرے طریق میں اور دعا بھی ہے، بخوف طوالت نقل نہیں کی گئی۔ حدیث سوم ہے کہ اس رات کی اور اس میں عبادت کرنے کی و نیز روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور حدیث چارم میں ہے ایک خاص دعا معلوم ہوتی ہے، اور روایت مذکور کے علاوہ اور روایت بھی اس شب مبارک کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے، اور اسی میں وہ سب بنی آدم بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتی ہے۔ بیہقی۔ اعمال اٹھائے جانے سے مراد ان کا پیش ہونا ہے، اور رزق نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سال میں جو رزق ملے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں پیشتر سے اللہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، مگر اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات میں، بس مغفرت فرما دیتا ہے سب مخلوق کی، مگر شرک اور کینہ والے شخص کے لیے مغفرت نہیں فرماتا۔ اس رات کا نام شب برات یعنی آزادی کی رات اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ گناہگاروں کو عذاب جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ رواہ بیہقی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ عالمگیری میں تصریح ہے کہ شب برات کو قبرستان میں جانا دوسرے اوقات میں جانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اسی لیے اس رات کو قبرستان میں جا کر مومنین اور مومنات کے واسطے دعا مانگنا چاہیے۔ شب برات میں حدیث شریف میں ہے اس قدر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم حق تعالی جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اموات کے لیے استغفار فرمایا۔ اس سے آگے سب ایجاد ہے جس میں مفاسد کثیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ روشنی اور آتش بازی کی رسم
کبھی اسراف بیجا وغیرہ کی وجہ سے سخت حرام ہونے کے علاوہ رسوم شرکیہ میں سے بھی ہے، اور جو شخص رسوم شرکیہ کا ارتکاب کرے اور اس کے متعلق بموجب حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، سخت اندیشہ ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ اس کا حشر ہو جنہوں نے یہ رسوم شرکیہ جاری کی تھی۔